1970 میں ایک امریکی کلینکل سائیکالوجسٹ مارٹن آئنسٹاٹ کو ایک عجیب و غریب ریسرچ کرنے کی سوجی۔ اس نے بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا سے تمام بڑے بڑے انسانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 573 انسانوں پر مشتمل ایک فہرست تیار کی، اور پھر اس نے ان انسانوں کے اوپر مزید ریسرچ کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان تمام بڑے بڑے ناموں کے والدین کا کس عمر میں انتقال ہوا تھا۔ جو لسٹ سامنے آئی وہ حیران کن تھی۔ جولیس سیزر، نیپولین بوناپارٹ، جارج واشنگٹن، تھامس جیفرسن، ابراہم لنکن، لینن، اسٹالن، گاندھی، ہٹلر، بل کلنٹن، مغل بادشاہ اکبر، ڈانٹے، نیوٹن، ورڈزورتھ، نیتشے، مارک ٹوین، مائیکل اینجلو سمیت بے شمار افراد اس فہرست کا حصہ بن گئے۔ اور پھر جب میں نے یہ فہرست دیکھی تو مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ اس دنیا کی عظیم ترین شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے، اور پھر وہ صرف 6 برس کے تھے کہ ان کی والدہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بات ہے کہ جنہیں زمانہ کمزور سمجھتا ہے، مصیبت کا مارا سمجھتا ہے، کل کو وہی بچے دنیا کے لیڈر بن جاتے ہیں اور دنیا کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ ریسرچر نے کہا کہ بچپن میں والدین کو کھو دینے سے بچوں کے اندر ایک احساس محرومی آتا ہے، ایک انسیکیورٹی کا احساس آتا ہے، اور وہ احساس ان بچوں کے دل اور دماغ میں ایک آگ لگا دیتا ہے۔ اور وہ آگ کیا ہوتی ہے کہ اب ہمارا کوئی کرنے والا نہیں، ہمیں خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور ہمیں خود زمانے کے تمام حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ احساس ان بچوں کو اتنا تگڑا بناتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کے تمام بچوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کر دنیا کے لیڈرز بنتے ہیں۔ اب اگر آپ ایک ماں یا باپ ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کہ یار زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ابھی زندہ ہیں، اب ہم ایسا کیا کریں کہ اپنے بچوں کو عظیم انسانوں کی فہرست میں شامل کر دیں۔ تو دیکھیں، پرنسپل کو سمجھیں۔ پرنسپل یہ ہے کہ وہ بچے جنہیں بچپن میں رگڑا ملتا ہے، مشکل حالات ملتے ہیں، وہ آگے جا کر عظیم انسان بنتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا محور ہمارے بچے ہیں۔ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنی خواہشات کو مار کر، اپنے تمام نیڈز کو سیکریفائز کر کر اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر۔ ابھی بچے کے منہ سے کوئی خواہش نکلتی نہیں ہے لیکن ہم اسے پورا کر دیتے ہیں۔ اس طرح پرورش پانے والے بچے کل کو عظیم نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ تگڑے نہیں بن رہے، ان کی ساری ڈیپینڈنس ان کے ماں باپ پر ہے۔ بانو قدسیہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی درخت بہت بڑا اور گھنا ہوتا ہے نا تو اس کے نیچے کوئی اور درخت پنپتا نہیں ہے، کیونکہ بڑے درخت کی وجہ سے اس چھوٹے درخت پر کبھی دھوپ ہی نہیں پڑتی، اور جب کسی درخت کو دھوپ نہ ملے تو وہ بڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو دھوپ لگانے کا انتظام کریں اور پھر دیکھیں کل کو وہ بھی ایک بڑا درخت بن جائیں گے۔ آپ ان کو ہمیشہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، چاہے آپ جتنی بھی محبت کرتے ہوں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی پوری دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ اپنی اولاد کا کام خراب کر رہے ہیں، اور کل جب وہ خود ہمارا خیال نہیں رکھیں گے اور ہماری رسپانسبلٹی نہیں اٹھائیں گے تو ہم ان کو گالیاں دیں گے، ہائی یہ کیسے ہو گئے؟ او بھائی آپ نے ایسا کیا ہے، آپ نے انہیں تیار کیا تھا کہ بیٹا آپ کو کسی چیز کی رسپانسبلٹی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو اپنا کمرہ صاف کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اپنے برتن دھونے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اپنے کپڑے دھونے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اپنا باتھ روم صاف کرنے کی ضرورت ہے، ہم ہیں نا، ہم سارے کام کریں گے۔ تو جب وہ ایسی پرورش کے ساتھ بڑھیں گے تو وہ کل کو بھی یہی کریں گے اور پھر آپ کو برا لگے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی عظیم انسان بنیں تو انہیں پیار کریں مگر انہیں تیار بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔